آپ سننا شروع کر چکے ہیں میجر صدیق سالک کی شور آفاق کتاب ہمہ یاراں دوزخ، جو انہوں نے بھارت کی قید کے دوران جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے اس کے تناظر میں لکھی۔ میجر صدیق سالک کون ہیں؟ یہ وہ شخص ہیں جو 1971 کی جنگ کے دوران بنگلہ دیش فارمر ایسٹ پاکستان میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ یہ اس وقت میجر تھے اور شعبہ تعلقات عامہ یعنی کہ ISPR کے شعبے سے منسلک تھے۔ جب پاکستان جنگ ہارا، جب پاکستان فوج نے انڈین فوج کے سامنے ہتھیار ڈالے، پاکستان کے کئی ہزار فوجی انڈیا کے جنگی قیدی بنے، تو میجر صدیق سالک بھی ان جنگی قیدیوں میں شامل تھے۔ قید کے دوران ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، وہاں پر کیا کچھ ہوا، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، روزمرہ دن بدن کیسے گزر رہے تھے، کتنی دفعہ فرار ہونے کی کوشش کی، کیا سختیاں تھیں، کیا سہولتیں تھیں، کیا رویہ تھا، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو انہوں نے اس کتاب میں بیان کی ہیں۔ میجر صدیق سالک بعد میں رہا ہو کر پاکستان آئے، فوج میں آگے ترقی کرتے گئے اور بریگیڈیئر کے عہدے تک پہنچ گئے۔ جب بریگیڈیئر بنے تو DG ISPR بن گئے۔ اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ یہ DG ISPR تھے۔ یہ اس طیارے میں سوار تھے جو طیارہ تباہ ہوا، جس میں ضیاء الحق بھی مارا گیا اور یہ بھی جاں بحق ہو گئے۔ تو آئیے اب یہ شور آفاق اور معلومات افروز کتاب شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر 1، شمشیر سے زنجیر تک۔ بھلے وقتوں کی بات ہے کہ جو لوگ سرکاری یا غیر سرکاری طور پر کچھ عرصہ مشرقی پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش میں گزار کر آتے تھے، زندگی بھر اس کی داستانیں مزے لے لے کر سناتے رہتے تھے، اور سننے والے کے دل میں ایک حسرت بھری امنگ کڑوٹ لیتی تھی کہ کاش ارض وطن کے اس حسین خطے کا دیدار مجھے بھی نصیب ہوتا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسی خطہ جنت نشان سے لوٹنے والا ہر مسافر اپنے ساتھ ایک داستان خون کچا لایا، جسے جو کوئی سنتا درد و کرب سے تلملا اٹھتا۔ مجھے یہ دونوں بھلے اور برے وقت ڈھاکہ میں دیکھنے نصیب ہوئے، ایک سیلانی سیاح یا گشتی صحافی کے طور پر نہیں، بلکہ اس شجر پابا گل کی طرح جس نے موسم گل میں رنگ و بو کی دل آویز چادر اوڑھی اور موسم خزاں میں اپنے برگ و بار سے بھی محروم ہوا، اور بالآخر ایک تند و تیز آندھی نے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ میں بھلے وقتوں میں جب مشرقی پاکستان پہنچا تو وہاں کے حسن سادہ نے دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح مجھے بھی متاثر کیا۔ وہاں سرمئی شام کو لان میں بیٹھا تو ہولے ہولے چلنے والی باد نسیم ایک ہمدرد جلیس کی طرح سرگوشیاں کرتی، سیر کے لیے مضافات کا رخ کرتا تو پھلوں سے لدی شاخیں جھک کر سلام کرتی، کہیں بیٹھنے کو جی چاہتا تو زمین سبز قالین بچھا دیتی، اور اگر گرمیوں میں سائے کی ضرورت ہوتی تو تناور درخت چھتری تان دیتے۔ رنگینی فطرت کے ساتھ ساتھ اگر ہم ذوق احباب بھی مل جائیں تو جنت ارضی کا سماں پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے لیے قیام مشرقی پاکستان کا لطف دوبالا کرنے کے لیے بھی قدرت نے ملک کے مختلف حصوں سے چیدہ چیدہ پھول اکٹھے کر کے مجھے ایسے ہی احباب کا ایک سدا بہار گلدستہ مہیا کر دیا۔ اس گلدستے کے سب سے شگفتہ پھول لیفٹیننٹ کرنل بشیر احمد ملک تھے، جو بزلہ سنجی میں اتنی دسترس رکھتے تھے کہ ہر جملے کو ہنسی کا پٹاخہ بنا دیتے تھے۔ کیا مجال کہ کسی باب محفل کی کوئی محراب پر کوئی سیاہ پٹی نمودار ہونے دیں، وہ بر محفل لطیفے سناتے ہی نہیں، تخلیق بھی کرتے تھے۔ ان کے ساتھ لیفٹیننٹ کرنل افتخار تھے، جو گھر گرہستی کی زندگی کے رسیا ہونے کی وجہ سے اکثر ڈھاکہ شہر میں کشیدہ کاری اور کٹ ورک کی دکانوں کے چکر لگاتے پائے جاتے تھے، لیکن جب کبھی رانی کی فلم ڈھاکہ آتی تو وہ اپنی رفیق حیات کی رفاقت کو چھوڑ کر فوراً رانی کی رنگ رنگلیوں میں شریک ہو جاتے۔ ایک دو دفعہ میں نے انہیں یہ چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے مصلحتاً ہمیشہ کے لیے مجھے حریم دوستی میں لے لیا۔ ان کے علاوہ اس گلدستے کی رونق لیفٹیننٹ کرنل افضل کیانی تھے، جو اناناس کے سب سے بڑے نبض شناس سمجھے جاتے تھے۔ کیا مجال کہ ہم میں سے کوئی ان کی اجازت کے بغیر اناناس کی کسی نس کو چھو بھی جائے۔ وہ اناناس کو ٹٹول کر، تراش خراش کر، سب سے عمدہ پھانک کو منہ میں یوں رکھتے کہ دانتوں کی ٹیس کے بغیر سارا رس نکل آئے۔ وہ ہر کاش کو لب یار کی طرح نازک اور رسیلا سمجھ کر قدر کرتے۔ اسی گلدستے کے ایک اور پھول لیفٹیننٹ کرنل شریف چودھری تھے، جو اپنی جداگانہ مہک رکھتے تھے۔ وہ نسبتاً کم امیز اور وزادار تھے، لیکن ہر شخص ان کی شرافت و حکمت کا معترف تھا۔ اگر کوئی ان کی شرافت کا اسیر نہ ہوتا تو اسے حکمت کا دارو دے کر ہلکا بگوش کر لیتے۔ ان کی گولیوں میں اتنا اثر تھا کہ مرض تو بعض اوقات چلا جاتا، لیکن مریض ان کے آستانے سے کبھی نہ جاتا۔ اور ہاں، انہی پھولوں کی ہم نشینی وہ نخیز کلی کیپٹن غلام رسول، جو شادی کے چند روز بعد ہی اپنی دلہن سے جدا ہو کر ہم سے آ ملے۔ وہ ہر رنگ، ہر انگ اور ہر آہنگ میں حسن یار تلاش کرتے اور پا لیتے تھے۔
انہیں کٹہل یعنی ایک پھل سے لے کر لیچی تک ہر شے میں نقش یار دکھائی دیتا تھا۔ وہ ڈھاکہ کی ریشہ دار گھاس کی طرف منہ کرتے تو انہیں زلف یار کی خوشبو آتی، اور جب رات کو آسمان کی طرف دیکھتے تو بے اختیار کہہ اٹھتے، یہ چاند میری دلہن کی طرف سے ہو کر آیا، ضرور کوئی محبت بھرا پیغام لایا ہوگا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سیاسی موسم بدلنے سے اس گلدستہ احباب کا رنگ بدلنے لگا، بوئے گل گل سے جدا ہونے لگی، ساری فضا یکسر بدل گئی۔ اب شام کی ٹھنڈی ہوائیں سسکیاں برتی پاس سے گزر جاتی، زمین نے سبز قالین سمیٹ لیا اور اس کی جگہ خار زار نے لے لی، پھولوں سے جھکی ہوئی شاخیں آتے جاتے چہرے پر تھپڑ کی طرح پیوست ہو جاتی۔ فضا میں یہ تبدیلی دراصل مقدر سیاسی ماحول کا نتیجہ تھی۔ سیاست کی گرما گرمی میں مشرقی پاکستان سے زیادتیوں کو ہوا دے کر نفرت کی آگ بھڑکائی گئی، اور بالآخر اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے جو پانی پھینکا گیا اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا، شعلے اور بھڑک اٹھے، ہر شخص برگ و گل کو بچانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ کوشش اگرچہ کامیاب نظر آتی تھی، لیکن اس کے باوجود کئی پھولوں کی پتیاں بکھر گئیں، کئی پتے بھسم ہو گئے اور کئی شاخیں جھلس گئیں۔ بظاہر مجموعی طور پر ویرانی گلشن کا تدارک ہو گیا، لیکن سرحد پار سے انہی دنوں اپنی آستینوں میں برق کے شعلے چھپائے سیاہ و پوش بادل امڑے۔ جوں جوں حالات کا دھارا تیز ہوتا گیا ان بادلوں کی گھن گرج بلند تر ہوتی گئی۔ پھر ایک دن کڑاکے کی بجلی ہمارے گلستانوں پر گری، کیا پھول، کیا خس و خاشاک، کسی چیز کا بھی بچنا مشکل نظر آنے لگا۔ آخری آزمائش کا وقت آ پہنچا، باغبان اور صیاد اپنے اپنے محاذ پر ڈٹ گئے، پھر بھرپور لڑائی شروع ہو گئی۔ جنگ کے دوران اثر صورتحال سے صرف وہی لوگ باخبر تھے جن کا براہ راست جنگی کارروائیوں سے تعلق تھا۔ یہی فوج کا دستور ہے، دوسروں کو خبروں کا صرف اتنا ہی راشن دیا جاتا جتنا وہ ہضم کر سکتے تھے۔ چونکہ اس معاملے میں ہمارے ہاضمے خاصے کمزور تھے، اس لیے جنگی خبروں کی خفیف سی خوراک ملتی تھی، لیکن یہ جذبہ تجسس قوت ہاضمہ کے تابع نہ تھا۔ چنانچہ ہم ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر کے آپریشن روم سے نکلنے والے افسروں کے چہرے پڑھتے رہتے۔ اگر زمین دوز آپریشن روم سے کرنل صاحب مسکراتے ہوئے نکلتے تو ہم سمجھ لیتے کہ دشمن کا حملہ پسپا ہو گیا، اور اگر ان کا سر ذمہ داری کے بوجھ سے گریبان کی طرف جھکا ہوا ہوتا تو ہم یہ قیاس کرتے کہ دفاعی لائن میں کہیں جھکاؤ آ گیا۔ لیکن ہر چہرہ کھلی کتاب نہیں ہوتا، اور ہر آنکھ اشک بنا نہیں ہوتی۔ چنانچہ آخری دم تک ہم حقیقت سے ذرا دور لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ نیازی کے پرعزم اعلانات اور دارالحکومت کے دعووں پر تکیہ کیے رہے۔ ڈھاکہ میں جنرل نیازی چھاتی ٹھونک کر کہہ رہے تھے کہ سقوط ڈھاکہ سے پہلے بھارتی ٹینکوں کو اس سینے پر سے گزرنا ہوگا، اور مغرب سے نوید آتی تھی کہ شمال کی جانب سے ہمارے زرد دوست اور جنوب کی سمت سے سفید دوست ہمارے لیے بڑے پیمانے پر مداخلت کرنے والے ہیں۔ ہم اس منجدار میں انہی اعلانوں اور دعووں کی کشتیوں پر سوار تھے کہ ناگہانے سقوط ڈھاکہ کی خبر عام ہوئی۔ ڈھاکہ چھاؤنی میں یہ خبر یاس و علم کا پیغام بن کر آئی۔ جذبہ جہاد سے سرچار چہرے یک لخت بجھ گئے، آنکھ ڈبڈبا گئیں، جگر پارا پارا اور دل فگار ہو گئے۔ کچھ احباب کوڑے کرکٹ کی پونلیوں کی طرح کونوں خدروں میں جا دبکے، اور بعض نے اندرونی ابال آنسوؤں کی صورت میں نچوڑ دیا۔ کچھ نے اپنے چہرے رومال یا ٹوپی میں چھپا کر آہ و فغاں کو پابند کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود ان کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں اور جسم دھنکی کی طرح کانپتے رہے۔ یہ ماتم، آہ و فغاں اور گریہ و زاری سپاہیانہ شان کے شایان نہ سہی، لیکن جواں مرگ پر کس کا کلیجہ منہ کو نہیں آتا۔ آج 24 سالہ پاکستان کا عین عالم شباب میں آدھا دھڑ کاٹ کر الگ پھینک دیا گیا۔ اس ماتمی ماحول سے فرار کی خاطر میں نے بشیر، کیانی اور غلام رسول کو ڈھونڈا کہ شاید وہی عزم و ہمت کی شمع جلائیں، لیکن آج وہاں بھی رواں مژگانِ چشم و تر سے خون ناب تھا۔ آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح گر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل بشیر ملک سراپا اندھو تھے، کیانی کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل آتے تھے اور انہیں وہ اپنے خاکی رومال میں جذب کر دیتے تھے۔ نوجوان غلام رسول بارے حسرت سے کبھی زمین اور کبھی آسمان کو دیکھتا تھا۔ کسی کو مجھ سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے احباب وہاں سے ہمیشہ کے لیے اٹھ گئے ہیں، اور اب ان کے صرف سرد مجسمے میرے سامنے رکھے ہیں جن کی زبانیں کنگ ہیں اور چہرے ستے ہوئے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا سب نے ایک ہی چھاپ کے نقاب پہن رکھے ہیں۔ اس سناٹے میں صرف نگاہیں بولتی تھیں، اور وہ بھی کہتی کم اور پوچھتی زیادہ تھیں۔ ان کا ایک ہی سوال تھا، یہ سب کیا ہوا، کیوں کر ہوا؟ ان سوالوں کا جواب ان پیشہ ور سپاہیوں کے پاس نہ تھا جنہوں نے حکم کی تمیل میں ہتھیار اٹھائے تھے اور حکم ملنے پر ہتھیار ڈال دیے تھے، اور غالباً یہی پاکستانی سپاہی کی کل داستان ہے۔
لیکن آج وہ ایک ایسے المیے سے دوچار تھے جسے سوچ و بچار کی پٹھی میں پگھلائے بغیر وہ ہضم نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس المیے کے اسباب پر سوچا اور خوب سوچا، لیکن ان کی سوچ اس بنیادی گتھی کو نہ سلجھا سکی، اور بالآخر اس نقطے پر آ کر رک گئی کہ کلنک کا یہ ٹیکہ ملت کی بے داغ پیشانی پر دھونا ضروری ہے۔ خواہ اس عزم کی تکمیل میں ایک ماہ لگے، ایک سال یا ایک نسل، قوم اپنا منہ رومال ٹوپی میں چھپا کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہم دشتے غم میں پڑے آنے والے دنوں کے متعلق سوچ رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے ایک سینئر رفیق کار غم و غصہ سے کانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ مضبوط قوی کے آزمودہ کار سپاہی تھے۔ انہوں نے 1965 کی لڑائی کے دوران مارکا چھمب جوڑیاں میں حصہ لیا اور دشمن پر اپنی سپاہیانہ برتری کا سکہ جما دیا تھا۔ وہ آج ایک اور سینئر افسر کے ساتھ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر بھارتی ایسٹرن کمانڈ کے چیف آف سٹاف کو لینے گئے تھے۔ کرنل صاحب کا کہنا تھا کہ جب بھارتی افسر جنگ بندی کے کاغذات سمیت ہیلی کاپٹر سے اترا تو بنگالیوں نے اسے گلے لگا لیا، ہار پہنائے، اس کی دلجوئی کے لیے کئی کلمات کہے، جن میں یہ جملہ میرے کان میں بھی پڑا: ان درندوں سے نجات دلانے کا احسان ہم عمر بھر نہیں بھولیں گے۔ 1965 کے اس ہیرو کے لیے یہ جملہ توپ کے گولے سے زیادہ حوصلہ شکن ثابت ہوا۔ اس سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور وہ واپس چلا آیا۔ ہم میں سے جو لوگ بنگالی مزاج سے واقف تھے، انہوں نے تسلی دی کہ بنگالی بنیادی طور پر جذباتی ہوتا ہے۔ وہ جذبات کی روح میں جس چہرے کو چومتا ہے، وقت آنے پر اسی پر تھوک دیتا ہے۔ اس وقت یہ تجزیہ محض طفل تسلی معلوم ہوا، لیکن ایک سال بعد ہم نے بھارتی اخبارات میں پڑھا کہ اہل بنگلہ دیش کہتے ہیں، بھارت نے ہمیں کیا دیا؟ ایک شاعر، وہ بھی پاگل۔ جنگ بندی کی تفصیلات اور شرائط طے ہونے کے بعد بھارتی کمانڈر لیفٹیننٹ جگجیت سنگھ اروڑہ 16 دسمبر کی سپہر کلکتہ سے اگرتلہ کے راستے ڈھاکہ پہنچا۔ جنرل نیازی اسے لینے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ جنرل اروڑہ کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ اروڑہ خالص سکھ نسل کا عمدہ نمونہ تھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھوں کے جنگل کے اس پار پگڑی کا ایک چبوترا تھا جس کے گرد جرنیلی کی لال پٹی لگی ہوئی تھی۔ اگر کندھے سے نیچے دیکھا جائے تو بالکل انسانی پیکر نظر آتا تھا، لیکن جوں جوں نگاہ اوپر اٹھتی اپنے مشاہدے پر شک ہونے لگتا۔ جنرل نیازی صاف ستھری وردی میں پوری سپاہیانہ وجاہت کے ساتھ کھڑے تھے۔ کہتے ہیں فوجی ملازمت کے آغاز میں وہ ایک دوسرے سے واقفیت رکھتے تھے، لیکن آج انہیں فاتح اور مفتوح کے روپ میں ایک دوسرے کا سامنا کرنا تھا۔ جوں ہی اروڑہ ہیلی کاپٹر سے اترا، جنرل نیازی نے آگے بڑھ کر سیلوٹ کیا، جس کے جواب میں خالص فوجی انداز سے جنرل اروڑہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد دونوں نے مصافحہ کیا۔ کیمروں کی یلغار ان تاریخی لمحات کو فلم کے فیتے پر محفوظ کرنے لگی۔ ایئرپورٹ پر مرکزی کردار تو یہی تھے، لیکن وہاں تماشائیوں کا جم غفیر تھا جسے گنتی کے بھارتی سپاہی روکے ہوئے تھے۔ خاص بنگالی عورتیں اور مرد ہیلی کاپٹر کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے جنرل اروڑہ اور اس کی بیوی کو پھولوں اور بوسوں کے ہار پہنائے۔ جنرل اروڑہ کے لیے یہ پھول رنگ و بو کے پیکر تھے، لیکن جنرل نیازی کے لیے انگارے۔ ہوائی اڈے کی فضا فاتح کے لیے مسرت و انصبات سے لبریز تھی اور مفتوح کے لیے ذلت و ہزیمت کی پیامبر۔ تھوڑی دیر بعد جنرل نیازی اور اروڑہ اس ہجوم سے نکل کر ڈھاکہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ رمنا ریس کورس میں لاکھوں لوگ جمع تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمن نے سول نافرمانی کی مہم کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت عام تاثر یہ تھا کہ مجیب الرحمن آزادی کا اعلان کریں گے، لیکن وہ نہ کر سکے کیونکہ پاکستانی فوج حائل تھی۔ آج مجیب الرحمن کی راہ سے یہ آخری روڑہ ہٹانے کے لیے اروڑہ آیا تھا اور اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے جنرل نیازی موجود تھے۔ اگرچہ احکام یہ تھے کہ تا حکم ثانی ڈھاکہ چھاؤنی کے جملہ افراد اپنے اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھیں گے اور باقی اضلاع میں مقامی کمانڈر ہتھیار ڈالنے کے وقت اور جگہ کا تعین کریں گے، لیکن بنگالی عوام کے سامنے مفتوح کو ذلیل کرنے کے لیے فاتح نے یہ طے کیا کہ کم از کم جنرل نیازی 16 دسمبر ہی کو ہتھیار ڈال دیں تاکہ بنگلہ دیش کے برتھ سرٹیفکیٹ پر تصدیق کی مہر ثبت ہو جائے۔ چنانچہ اسی میدان کو جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط اور جنرل نیازی کے ہتھیار ڈالنے کی رسم کے لیے منتخب کیا گیا۔ رمنا ریس کورس میں اتنا بڑا انسانی سمندر شاید کبھی بنگلہ بندھو کی تقریر سننے کے لیے بھی جمع نہ ہوا تھا۔ یہ سمندر جذباتی ہیجان سے ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ دور دور تک انسانی ساری سار نظر آتے تھے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ غرض یہ کہ ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ لاکھوں کے اس مجمع میں چند اہل بصیرت بھی تھے جو بالکل چپ سادھے کھڑے تھے۔ معلوم نہیں وہ پاکستان کے ٹکڑے ہونے پر پریشان تھے یا بھارتی بالادستی کی بھیانک تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، لیکن ان کی طرف دھیان کون دیتا؟ آج کا دن اہل خرد کا نہیں، اہل جنون کا دن تھا، اور دیوانے جب بے لگام ہو جائیں تو ان سے کچھ بعید نہیں ہوتا۔
لہذا حفظ ماتقادم کے طور پر بھارتی سپاہی اس سمندر کے آگے بند باندھے کھڑے تھے۔ آگے جو جگہ خالی تھی وہ آج کی تقریب کی رسوم کے لیے مخصوص تھی۔ اس تقریب میں فاتحین کی طرف سے کئی سینئر اور جونیئر افسر موجود تھے، لیکن پاکستان کی طرف سے استان و تشنیع کا واحد نشانہ جنرل نیازی تھے۔ جنرل فرمان علی کو بھارتی جنرل ناگرا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ حالانکہ اس رسوائی میں ان کی شرکت تقریبی لحاظ سے ضروری نہ تھی، اس کے علاوہ صحافی، فوٹوگرافر اور کیمرہ مین خاصی تعداد میں موجود تھے۔ آخر اس ذلت امیز تقریب کا نقطہ عروج آ پہنچا۔ پاکستان اور بھارت کے مختصر دستوں نے الگ الگ گارڈ آف آنر پیش کیا، جن کا معائنہ جنرل نیازی اور جنرل اروڑا نے مل کر کیا۔ اس کے بعد دونوں نے ایک مختصر سی میز پر بیٹھ کر جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس وقت جنرل نیازی کی چھاتی کراس بیلٹ اور جنگی اعزازات کی علامتی پٹیوں سے سجی ہوئی تھی اور ان کے چہرے پر جذبات پر قابو پانے کی کوشش کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے بعد وہ سپاہیانہ تحمل اور وقار کے ساتھ اٹھے اور اٹھ کر اپنا ریوالور میز کے اس پار جنرل اروڑا کے حوالے کیا۔ ریوالور حوالے کیا کیا، مشرقی پاکستان حوالے کر دیا۔ چیپٹر 2 ہتھیار بر زمین شو۔ مشرقی پاکستان کی انتظامیہ جنرل نیازی کے ہتھیار ڈالنے سے چند روز پہلے ہی دم توڑ چکی تھی۔ گورنر ہاؤس پر بھارتی طیاروں کی بمباری سے لوہے اور سیمنٹ کے ٹکڑے کیا بکھرے تھے، حکومت مشرقی پاکستان کا شیرازہ بکھر گیا تھا۔ گورنر ایم مالک، ان کی کابینہ کے بعض ارکان اور اعلیٰ سول حکام جن کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا، ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں پناہ لے لی تھی۔ یہ ہوٹل دوران جنگ غیر جانبدار علاقہ نیوٹرل زون بن چکا تھا۔ اس کے پھاٹک اور چھت پر ریڈ کراس کے بڑے بڑے نشان دور سے نظر آتے تھے، لیکن موجودہ حالات میں اس علاقے کی غیر جانبداری اور اس میں مغربی پاکستان کے پناہ گزینوں کی سلامتی کی ضمانت دینے والا کوئی نہ تھا۔ چنانچہ جنرل نیازی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد ان پناہ گزینوں کو ڈھاکہ چھاؤنی میں منتقل کر دیا گیا۔ اب مشرقی پاکستان کا کوئی حاکم نہ تھا۔ انتظامیہ کے سول اور فوجی سربراہ سبکدوش ہو چکے تھے۔ ایک نے سرعام ہتھیار ڈال دیے تھے اور دوسرے نے مسند گورنری سے دستبردار ہو کر غیر جانبدار علاقے میں پناہ ڈھونڈ لی تھی۔ بنگلہ دیشی حکومت ابھی کلکتہ میں بیٹھی ڈھاکہ میں اپنی رسمی آمد کی تیاری کر رہی تھی اور بھارتی فوج ابھی جنگ کی افراتفری سے سنبھل نہ پائی تھی۔ چنانچہ مشرقی پاکستان کا پرسان حال کوئی نہ تھا۔ بھارتی ریڈیو نے 14 دسمبر سے ہی ہتھیار ڈالنے کی خبریں نشر کر کے تخریب پسندوں کو اپنی من مانی کارروائیاں کرنے کی دعوت دینی شروع کر دی تھی۔ لہٰذا مکتی بانی کے ہتھیار بند گول ہر طرف دندناتے پھرتے تھے۔ جس کسی کو چاہتے لوٹ لیتے، جس کسی کو پاکستانی سمجھتے سنگینوں سے چیر ڈالتے۔ کئی پاکستانیوں کو پاکستانی فوج سے تعاون کرنے کی سزا کے طور پر کھڑے کھڑے گولی سے اڑا دیا اور بعض کو زمین پر چت لٹا کر سینے میں سنگینیں کونپ دی۔ ان ظالمانہ حرکتوں کی تصویریں ہم نے بعد میں بھارتی اخبارات اور رسائل میں بھی دیکھیں۔ بعض اضلاع میں پاکستان سے وفاق کرنے والوں کو گاڑیوں کے پیچھے باندھ کر سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹا گیا اور جن کے خلاف شدت انتقام و عروج پر تھی، ان کی ٹانگیں جیپوں سے باندھ کر انہیں زندہ چیر دیا گیا۔ یہ اجمال ان لوگوں کی کارروائیوں کا ہے جو انسانی خون کے پیاسے تھے۔ ان کے علاوہ جن پر جنسی بھوت سوار تھا، انہوں نے اپنے سفلت جذبات کی تسکین کے لیے معصوم عورتوں کی عصمتیں تاراج کیں۔ انہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ متاثرین میں سب سے مظلوم طبقہ ان محب وطن پاکستانیوں کا تھا جنہیں بہاری کہا جاتا ہے۔ وہ پاکستان بننے سے پہلے صوبہ بہار میں رہتے تھے اور 1946-47 میں مشرقی بنگال منتقل ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے نئے وطن کی تعمیر و ترقی میں اپنا تن من اور دھن لگا دیا تھا۔ وہاں 24 برسوں میں ان کی ایک پوری نسل پل کر جوان ہوئی، لیکن پھر بھی انہیں مہاجر ہی کہا جاتا رہا۔ عرض بنگال نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آج وہ دھتکارے ہوئے ان انسانوں کی طرح ڈھاکہ کی نواحی بستیوں محمد پور اور میر پور میں امید و بہم کی حالت میں دم سادے بیٹھے تھے۔ باد سموم کا ایک جھونکا آتا اور کئی خاندانوں کے چراغ بجھا کر چلا جاتا۔ جس ہتھیار بند بنگالی کا دل چاہتا ان کی جان و مال اور عزت سے کھیل جاتا۔ وہ جاتے تو کہاں جاتے، ان کی پاسبانی کرنے والی پاک فوج خود ذلت کے بندھن میں اسیر تھی۔ کسی بھی اللہ والے کی دین و دانش محفوظ نہ تھی۔ زمین پر ہنوز تاریکی کا غلبہ تھا۔ میرے قدم بے اختیار اس ملکہ گراؤنڈ کی طرف اٹھ گئے جہاں لٹے پھوٹے قافلے والے پناہ گزین تھے۔ خیمہ افلاک کے سوا ان کے سر پر کسی شے کا سایہ نہ تھا۔ وہ ذلت آشیاں بندی کے بھی اہل نہ تھے۔ وہ قہر کی چادر اوڑھے شبنم آلود گھاس پر بیٹھے ٹھٹھر رہے تھے۔ چند ایک نے گھاس پھوس اکٹھی کر کے الاؤ سا جلا رکھا تھا، جہاں سے آگ کم اور دھواں زیادہ اٹھتا تھا، اور جہاں آگ نہ جلے وہاں دھواں ہی غنیمت ہے۔ کم از کم حرارت کا احساس تو رہتا ہے۔
مشرقی پاکستان کے پس منظر میں یہ سب ایسے ہی ماہی گیر لگے جن کی کشتیاں، جن کے جال، جن کے اہل و عیال ایک تند طوفانی لہر بہا کر لے گئی ہو، اور انہیں مزید کشمش حیات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ساحل کی گیلی ریت پر پھینک گئی ہو۔ میں واپس آ کر پھر بان کی چارپائی پر لیٹ گیا۔ یکا یک تڑ تڑ کی آواز آئی اور متواتر چند منٹ تک آتی رہی۔ جواباً دو ایک گولیاں چلیں اور دوسری جانب سے فائر بند ہو گیا۔ سونے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ دماغ تھا کہ ایک تیز مشین کی طرح ٹک ٹک کر رہا تھا اور ماضی کے مختلف مناظر آنکھوں کے سامنے گھومتے جاتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی، ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی تشکیل، قرارداد پاکستان، ریفرینڈم، آزادی اور آزادی کے 24 سال۔ تاریخ کی ان چوکھٹوں میں مرثا و اکابر کی تصویریں، سر سید اقبال، قائد اعظم کی تصویریں مجھے گھورنے لگیں۔ ان سے آنکھیں ملانے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ احساس شکست سے میں رو دیا، اور رویا بھی ایسا کہ خون ہو کر جگر آنکھ سے ٹپکا۔ صبح ہونے کو آئی تو آنکھ لگ گئی، ذرا سکون آیا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک گہرے سمندر میں اس کی بلاخیز موجوں سے نبرد آزما ہوں۔ ہاتھ پاؤں شل ہو گئے ہیں، لہریں بکھرتی جا رہی ہیں، دور دور تک کنارہ نظر نہیں آتا، گلے تک ڈوب چکا ہوں۔ پانی ٹھوڑی کو چھو رہا ہے اور ابھی ناک اور منہ میں چلا جائے گا اور میں ڈوب جاؤں گا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کتنا محیب خواب تھا، لیکن گرد و پیش کا احساس نہ ہوا تو حقیقت کو محیب تر پایا۔ خواب اور حقیقت کے درمیان کوئی ایسی جائے امان نظر نہ آئی جہاں میں پناہ حاصل کر سکتا۔ دیوان غالب پر نظر پڑی، کھولا، دو چار ورق الٹے اور نگاہیں اس شعر پر آ کر رک گئیں۔ نظر آیا مجھے ایک طائر مجروح پر بستہ، پٹکتا تھا سر شوریدہ دیوار گلستاں سے۔ صبح ہوئی، چائے یا ناشتے کا نام و نشان نہ تھا۔ سنا تھا کہ لنگر پر چائے پڑی تھی اور جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ میری طرح جو کنجو کفس میں پڑے حلقہ دام خیال میں رہے، انہیں خون جگر پر گزارا کرنا پڑا۔ ابھی میں چائے نوشوں اور خون جگر پینے والوں کے سود و ریاں کا حساب کر ہی رہا تھا کہ ایک چپڑاسی نے ہمارے سینئر افسر کی طرف سے ایک میٹنگ میں فوری شرکت کی دعوت دی۔ سوچا کیا اب بھی کسی میٹنگ کی ضرورت باقی ہے؟